اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ تبارک و تعالی تیری۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن سائنس۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو آج ماڈرن یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہا ہے، اس کو ایک مغالطہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں اسلامک معاشرے کا جو کوآپریشن ہے یا اس کا جو حصہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، جبکہ یہاں یہ چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ماڈرن سائنس فقط 100-150 سال پر مشتمل ہے، اور مذہب اسلام 1400 سال سے اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ بھی جو تاجدار کونین آقا دو جہاں سرور کونین پر جو شریعہ نافذ ہوئی، جو اسلام آیا، وہ اس میں پوری اسلامی تھیولوجی ہماری قرآن مجید کی ایک سورہ میں پوشیدہ ہے، اور وہ 4 لائنیں ہیں۔ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، say He is Allah, the one. Allah Samad, Allah the eternally besought of all. Lam yalid walam yulad, He begetted not nor was begotten. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, and there is none comparable. ہماری عظیم کتاب القرآن الکریم سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہولی بک القرآن از ناٹ اے بک آف سائنس بٹ اٹ از اے بک آف سائنس۔ یہ سائنس یعنی وگیان کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس SIGNS سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے۔ اس نشانیوں کی کتاب میں 6666 آیتیں، 558 رکوع، 114 سورہ اور 30 پارے ہیں۔ 1000 آیتیں ایسی ہیں جو ماڈرن سائنس کو پورے طور سے ثابت کرتی ہیں، جو بھی چاہے سائنس کی کسوٹی پر اسے پرکھ لے۔ یہاں ہم آپ کو کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ القرآن الکریم میں سورہ الرحمن آیت نمبر 16 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پورب اور 2 پشچم یعنی 2 مشرق 2 مغرب کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، ماڈرن سائنس کے مطابق صحیح ہے، کیونکہ جب سورج ہندوستان میں چمکتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے، اور جب امریکہ میں سورج چمکتا ہے تو انڈیا میں رات ہوتی ہے۔ اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ زمین کے 2 پولز ہیں، اور کہا جاتا ہے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، جبکہ سورج اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ زمین اپنا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کر لیتی ہے۔ آج جو سائنس ہمارے سامنے ہے یہ فقط 100-150 سال کے اندر کی جو بھی کھوج ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جبکہ قرآن کریم کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ اب سے 200 سال پہلے تک فلاسفر مانتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، جبکہ القرآن الکریم 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ زمین ایگ شیپڈ ہے۔ آج یہی بات سائنس بھی کہتی ہے۔ 50 سال پہلے تک لوگوں کا ماننا تھا کہ انسانی جسم میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں دماغ کے بذریعے پتہ لگتی ہے، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق پین ریسیپٹرز یعنی درد محسوس کرنے والے جو سینسیشن ہے وہ ہمارے جسم کی کھال، ہمارے جسم کی جلد کے نیچے ہوتے ہیں، جو ہمیں درد کا احساس کراتے ہیں۔ باہولا قرآن سورہ فصلات رکوع 41۔ اسی پوائنٹ پر ایک تھائی لینڈ کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، اس کا نام تاکاشان تھا، اور جب اس نے پین ریسیپٹرز کو اسکن کے نیچے پایا یعنی ہماری کھال کے نیچے پایا تو قرآن پر یقین لے آیا، اور قاہرہ میڈیکل کانفرنس میں جا کر اسلام قبول کیا۔ اب تک یہ مانا جاتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا عورت کے ذمہ ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا مرد کے کروموسومز پر منحصر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو پانی اور لیچ لائک سبسٹنس سے پیدا کیا ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے جسم میں 70 سے 30% پانی ہے۔
کینیڈا کا مشہور ایمبرایولوجسٹ ڈی ایس ٹیموتھی نے اس پر ریسرچ کی تو پایا کہ انسان کی پیدائش اسی لیچ لائک سبسٹنس سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس جملے کو پڑھ کر اور سن کر لوگوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، آج سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ یہ بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہاں مراد بیٹا یا بیٹی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ سچ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی والدہ کے شکم میں جو اولاد ہے وہ اس معاشرے کے لیے بہتر بھی ہو سکتی ہے اور بدترین بھی۔ The child can be a boon for the society or a bane for the society۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 75 میں یہ بات درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دو طرح کے پانی پیدا کیے، ایک کھارا پانی اور دوسرا میٹھا پانی۔ القرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا پردہ پیدا کیا، جسے قرآن کی زبان میں برزخ کہا گیا۔ مصر میں نیل دریا کا پانی جب سمندر میں جاتا ہے تو دونوں پانی سینکڑوں میل تک ایک ساتھ بہتے ہیں، مگر برزخ کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نہیں۔ یہی چیز ساؤتھ افریقہ میں بھی صاف نمایاں ہے۔ قرآن مجید کی 1000 آیتیں آج سائنس پر مکمل طور سے ثابت ہیں۔ سورہ مومنون رکوع 23 آیت نمبر 21، سورہ حج رکوع 22 آیت نمبر 3، سورہ انسان رکوع 73 آیت نمبر 3 سے 4 تک، یہ پوری سورہ سائنس پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی واقعات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دریائے نیل کے کنارے پر موجود تھے، تب آپ نے فرمایا کہ اے دریائے نیل کے کنارے رہنے والوں، اپنے گھروں کو دریائے نیل کی لہروں سے منور کر لو۔ تب لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دریائے نیل کی لہروں سے گھروں میں ہائیڈرو الیکٹرک کے ذریعے اجالا کیا جا سکتا ہے۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا، little knowledge of science makes you a atheist, but deep and thorough study of science make you a good believer۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب الہدیٰ سے ہدایت پانے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔